کأن کناس ضالۃ یکنفانها وأطرق سی تحت صلب مؤیدی۔ اس شعر کو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جنگلی بیر کے درخت کے آسرے میں بنے ہوئے دو گھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اونٹنی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور خمیدہ کمانیں اس کی مضبوط پشت کے نیچے رکھی ہوئی ہیں۔ اب اس کے آگے لہا مرفقانی افطلانی کا انہا تمرو بسلم دالج متشددی۔ لہا مرفق، مرفق کا معنی ہوتا ہے یہی کیا بولتے صاحب اس کو، کوہنی بولتے ہے نا، اور افطل کا معنی ہوتا ہے القوی الشدید، مضبوط کو کہتے ہیں۔ لہا مرفقانی افطلانی، جو اونٹنی میری ہے اس کی تو مضبوط کوہنیاں ہیں، اس کے جو ہاتھ ہیں، ہاتھوں کے درمیان جو جوڑ ہوں گے اسی کو کہا ہے، سامنے کے حصے میں جو جوڑ ہوتے ہیں ہاتھوں میں اس کو کہا ہے کہ اس کی تو مضبوط کوہنیاں ہیں۔ کأنہا، اور وہ محسوس ہوتی کیسے ہیں، کأنہا تمرو بسلم دالج متشددی۔ مرہ مرو کا معنی ہوتا ہے گزرنا، سلمن کا معنی ہوتا ہے ڈول جس سے پانی نکالتے ہیں، اور دالج کا معنی ہوتا ہے پانی نکالنے والا۔ پہلے کنویں سے پانی نکال کے حوض میں بھر کے رکھ لیتے تھے، تو جو پانی نکالتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، دالج کہتے ہیں۔ متشدد کا معنی واضح ہے کہ طاقتور کو کہتے ہیں، شدت والے کو کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی دو ہاتھوں میں دو بالٹی لے کے جا رہا ہو تو جو بالٹی ہم اٹھاتے ہیں تو عام طور پہ اسے اپنے جسم سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے پیروں سے ٹکرا کر اس کا پانی نہ گرے۔ تو جب یہ اونٹنی چلتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی طاقتور آدمی دو بالٹیوں کو لے کے ایسے ایسے چل رہا ہو صاحب، اس کا ہر پیر، اس کا ہر ہاتھ اتنا مضبوط اور پرگوشت ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پانی نکالنے والا دو بالٹیوں کو لے کے چل رہا ہو۔ کأنہا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمرو، وہ گزر رہی ہے، بسلم دالج متشددی، مضبوط طاقتور پانی نکالنے والے شخص کے دو ڈولوں کو لے کر کے، دو بالٹیوں کو لے کر کے۔ اس کا ہر ایک ہاتھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بالٹی ہو، جب ہاتھ ایسے رکھتی ہے پہلا تو لگتا ہے جیسے بالٹی پانی سے بھرا ہوا آپ رکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے وہ مضبوط ہاتھوں والی اونٹنی ہے۔ اس کے بعد اس کی پیٹھ باقی ہے صاحب، کقنطرۃ الرومی اقسم ربها لتقتنفن حتی تشاد بقرمدی۔ کقنطرہ، قنطرہ کا معنی ہوتا ہے پل۔ رومی، تو روم کے لوگ جو ہے پل وغیرہ بنانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، تو کہا ظہرھا کقنطرۃ الرومی، اس کی جو پیٹھ ہے، میری اونٹنی کی جو پیٹھ ہے وہ کقنطرۃ الرومی، وہ روم کے معمار کے بنائے ہوئے پل کے طریقے سے ہے۔ رومی معمار کا پل کیسا ہوگا صاحب، تو کوئی بھی پل ہوتا ہے اس پہ ٹرین گزر جاتی ہے، بس گزر جاتی ہے نا، بڑی بڑی گاڑیاں گزر جاتی ہیں، تو جیسے پل مضبوط ہوتا ہے ویسے میری اونٹنی کی پشت مضبوط ہے، اور وہ بھی رومی معمار کا بنایا ہوا پل کہہ لیجیے۔ اور اس نے بنایا کیسے ہے، اقسم ربھا، اقسمہ کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا، اور رب کا معنی مالک ہوتا ہے۔ جس پل کو بنانے والے نے یہ قسم کھا لی تھی، تو عربوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ قسم کھا لیتے ہیں تو اس کو وہ پورا کرتے تھے، تو بنانے والے نے قسم کھا لی تھی، کیا قسم کھائی، لتقتنفن حتی تشاد بقرمدی۔ اقتنفا کا معنی ہوتا ہے احاطہ بھی، گھیر دینا، احاطہ کر لینا، اور اسی طریقے سے اقتنفا کا معنی ہوتا ہے کسی کی حفاظت کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ شادہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، اور قرمد جو ہے ایک مخصوص قسم کا گارا ہوتا ہے۔ تو اس رومی معمار کے پل کے طریقے سے ہے کہ جس کو بنانے والے نے یہ قسم کھا لی تھی کہ اس پل کا احاطہ کر لیا جائے گا، پل کو گھیر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اسے مضبوط یا عمدہ گارے سے مضبوط کر دیا جائے۔ تو جب کوئی پل وغیرہ بنتا ہے تو ایک تو مالک نہیں بناتا ہے، دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ تم بناؤ، لیکن یہاں مالک نے خود بنایا ہے اور قسم کھا لی ہے۔ قسم اس طور پہ کھا لی کہ اس کو ہم پورے طور سے پہلے گھیر دیں گے اور بالکل پوری حفاظت کے ساتھ جو ہے ہم ایسا پل بنائیں گے کہ اس کا احاطہ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اسے مخصوص قسم کے گارے سے مستحکم کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو پل تیار ہوگا اس پل کے طریقے سے کیا ہے، میری اونٹنی کی پیٹھ ہے صاحب۔ اس کے بعد اونٹنی کے دیکھے ہوں گے کہ جو منہ رہتا ہے، کوئی بھی اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، تو نیچے کا جو حصہ رہتا ہے جس کو داڑھی کہتے ہیں، ٹھوڑی کہتے ہیں، اس پہ کچھ بال بھی ہوتے ہیں۔ ان بالوں کے بارے میں کہا ہے صحابیۃ الاسنون موجدۃ القرا، موجدۃ القرا بعیدۃ وقد الرجل موارۃ الید۔ الصحابیہ، صحابہ کسے کہتے ہیں، تو صحابہ کہتے ہیں دراصل
ایسی لالی کو کہ جس کے اندر کچھ سفیدی بھی ہو، لال مائل، لالی اور سفیدی دونوں مل کر ہو۔ اور الاسنون کہتے ہیں ان بالوں کو جو داڑھی کی جگہ پر آتے ہیں یا نیچے والے حصے پہ ہوتے ہیں، ٹھوڈی پہ جو ہوتے ہیں۔ تو صحابیت الاسنون، اس کے نیچے جبڑے کے جو بال ہے وہ سرخ ہیں اور مائل و سفید ہیں۔ موجدہ، اوجدہ کا معنی ہوتا ہے کسی شے کا مضبوط ہونا، تو اسی سے اس میں مفعول موجدہ ہے۔ اور القرا کا معنی ہوتا ہے پیٹھ، موجدۃ القرا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی پیٹھ مضبوط ہے۔ ایسی اونٹنی کہ جس کے داڑھی کے بال کیا ہے، سرخ ہیں اور جس کی پیٹھ مضبوط ہے۔ بعیدۃ وخد الرجلی، وخد کہتے ہیں چلنے کو، بعیدۃ کا معنی ہوتا ہے دور، اور رجل کا معنی واضح ہے پیر۔ بعیدۃ وخد الرجلی، اس کے پیر کی چال لمبی ہے، یعنی ایک جو پیر رکھتی ہے تو قریب قریب نہیں رکھتی بلکہ دور دور پیر رکھتی ہے سب۔ تو بعیدۃ وخد الرجلی، اس کے پیروں کی چال یا اس کے پیروں کا رکھنا دور دور ہوتا ہے یا لمبی مسافت طے کرنے والی ہے۔ موارۃ الیدی، مارا یمورو کا معنی ہوتا ہے حرکت کرنا، یوم تمور السماء مورا قرآن پاک میں آیا ہے، اور ید کا معنی واضح ہے۔ تو موارۃ معنی کثیرۃ التحرک، وہ اپنے ہاتھوں کو بہت تیز حرکت دیتی ہے۔ تو سامنے والے جو ہاتھ ہے اس کو تیز حرکت دیتی ہے، پیچھے والے جو پیر ہے ان کو تیزی سے دور دور رکھتی ہے، پیٹھ بھی مضبوط ہے اور اس کی سرخ داڑھی ہے۔ ایسی اونٹنی ہے میری صاحب۔ اور بھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی ایک صفحہ ہوا، ایک صفحہ اور باقی ہے صاحب۔ امرت یداہا فتل شزرن و اجنحت لہا ادوداہا فی ثقیف مسندی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اونٹ کو، اونٹ بہت لمبا ہوتا ہے نا صاحب، تو اونٹ لمبا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، تو اس کے جو ہاتھ ہے نا، تو ہاتھ مطلب مونڈے کہہ لیجئے، اس کی بلندی کو بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے بتایا امرت یداہا، امرہ کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو مضبوط کرنا، تو امرت یداہا، اور فتل کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو بانٹنا بولتے ہیں رسی وغیرہ سے، اور شزر بھی وہ ایک مخصوص قسم کا بانٹنا ہوتا ہے کہ بائیں طرف سے اگر بانٹا جائے تو اس کو شزر کہتے ہیں۔ تو فتلہ شزر کا معنی ہوتا ہے بانٹنا، اور امرہ کا معنی ہوتا ہے مضبوط۔ تو اس کے ہاتھوں کو مضبوط طریقے سے بانٹ دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ اس کے ہاتھوں کی ترکیب نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کے ہاتھ ایسے مضبوط ہے جیسے کہ کسی رسی کو مضبوط طریقے سے بانٹ دیا جاتا ہے، تو اس کے ہاتھوں کو مضبوط طریقے سے بنا دیا گیا ہے۔ وَأُجْنِحَتْ لَهَا أَضُدَاهَا، العضد کا معنی ہوتا ہے بازو، ہے نا، تو اس کا جو بازو ہے، فی ثقیف، عضد کا معنی کیا ہوتا ہے سر؟ بغل ہوتا ہے نا۔ العضد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہی بغل، بازو جسے کہتے ہیں۔ اور اچھا، اجنحت لہا عضدہ فی ثقیف مسندی، اسندہ کا معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا۔ تو کہا کہ اس کے جو بازو ہے نا، تو وہ اتنے اونچے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بازوؤں کو اٹھا کر کے، اونٹ کے بازوؤں کو اٹھا کر کے کسی محل میں جوڑ دیا گیا ہے۔ جیسے اونٹ کھڑا ہے زمین کے اوپر، تو کتنا اونچا ہوگا، اتنا اونچا، اس کے بازو اتنے اوپر کی جانب اٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ وہ زمین پہ نہیں ہے، وہ کسی محل میں جوڑ دیے گئے۔ تو اسی کو بتایا ہے اجنحا، جنحا کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، قرآن پاک میں آیا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا۔ تو اجنحا کا معنی ہوتا ہے امیلا، عضد کا معنی ہوتا ہے بازو، اس کے دونوں بازوؤں کو اٹھا دیا گیا ہے، کس میں؟ فی ثقیفن، ثقیف کا معنی ہوتا ہے چھت، اور مسند کا معنی ہوتا ہے جس کا ایک ٹکڑا دوسرے سے ملا ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مضبوط ہے، کسی مضبوط چھت میں اٹھا کر کے اس کے بازوؤں کو باندھ دیا گیا ہو، اتنے اونچے جو ہے اس کے بازو ہے سر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تصور کیجئے کسی اونٹ کو اور گلے میں ایک رسی ڈال کر کے اسے اوپر لٹکا دے تو جیسے لگتا ہے نا کہ یہ ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اس کے ہاتھ اوپر کی جانب اٹھے ہوئے ہیں سر۔ یہ شعر بہت اچھا لگتا ہے جو آگے آ رہا ہے، دیکھیے۔ جنوح، جنح یجنح کا معنی ابھی میں نے بتایا کہ مائل ہونا ہے، اسی سے فعول کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ جنوح، وہ بہت تیزی کے ساتھ ایک طرف سے دوسری طرف مائل ہو جاتی ہے، ادھر ہے تو فوراً ادھر مائل ہو جائے گی، ادھر ہو تو ادھر مڑ جائے گی۔ جنوح، بہت تیزی کے ساتھ مائل ہوتی ہے۔ دفاق، دفقہ کا معنی ہوتا ہے اچھلنا، مما دافق قرآن پاک میں آیا ہے، تو دفاقن کا معنی ہوتا ہے اچھلنے والی ہے، فوراً مائل بھی ہو جاتی ہے کسی طرف، جہاں اچھلنے کی ضرورت پیش آئے تو اچھل بھی جاتی ہے۔ اندلن، اندلن کا معنی ہوتا ہے اس کا سر بہت بڑا ہے۔ اندلیب ایک ہوتا ہے جس کا معنی بلبل ہوتا ہے صاحب، لیکن یہ اندل ہے، اندل کا معنی ہوتا ہے اس کا سر بڑا ہے۔ ثم افرعت لہا کتفاہا فی معالم مساعدی، افرع کا معنی ہوتا ہے رفع، رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا۔
تو افریات اور کتفن کا معنی ہوتا ہے مونڈھا، اور معالی یہ اعلیٰ اعلیٰ یعالی سے معالی بنا ہے بلند کے معنی میں، اور سعادہ کا معنی بھی ہوتا ہے بلند، یہ دونوں کی دونوں صفت ہے قصر کی، قصر کا معنی ہے ہوتا ہے کیا ہے محل۔ تو ثم افریات لہا کتفہا، پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دونوں مونڈوں کو اٹھا کر کے کسی مضبوط محل کے اندر جوڑ دیا گیا ہے۔ وہ اونٹنی ایسی ہے، تیزی سے ادھر سے ادھر مائل ہوتی ہے، اچھلتی ہے، اس کا سر بڑا ہے اور اس کے مونڈے اتنے بلند ہے جیسے لگتا ہے کسی محل میں اس کو جوڑ دیا گیا ہو۔ سن رہے اصغر، دیکھا کبھی اسی اونٹنی کو؟ کأن علوب النسع فی دایاتها موارد من خلقاء فی ظہر قرددی۔ اب اس کے بعد جو اونٹنی ہے تو اونٹنی کے اوپر سامان باندھتے ہیں نا، سامان رکھتے ہیں، تو وہ جو رسی ہوتی ہے، رسی جب باندھتے ہیں تو مسلسل رسی باندھنے کی وجہ سے اس پہ نشان بن جاتے ہیں، تو اس نشان کو عربی میں العلبو کہتے ہیں، اسی کی جمع علوب ہے۔ النساتو اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے سامان باندھا جاتا ہے، تو اسی کی جمع کیا ہے؟ النسع ہے۔ فی دایاتھا، الدایتو کا معنی ہوتا ہے رگ کہہ لیجیے، تو الدایات رگے۔ مواردو یہ مورد کی جمع ہے، مورد کا معنی پانی گزرنے کی جگہ، تو موارد اسی کی جمع ہے سب۔ الخلقہ، خلقہ کا معنی ہوتا ہے چکنا، یہ دراصل صفت ہے ایک موصوف مقدر صخرتن کی، صخرتن کا معنی ہوتا ہے چٹان، تو چٹان سے پانی جب نکلتا ہے تو پانی کے مسلسل بہنے کی وجہ سے اس میں ایک طرح سے کہہ لیجیے نشان بن جاتا ہے۔ فی ظہری قرددی، ظہر کا معنی بالائی حصہ، اور قردد کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی، ظہر کا معنی اوپر اور قردد کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی بالائی حصہ۔ تو مان لیجئے کہ کوئی بلندی ہے، اس بلندی کے اوپر ایک چٹان رکھی ہوئی ہے، اس چٹان سے پانی نکل رہا ہے، تو پانی نکلنے کی وجہ سے اس میں نشانات بن گئے۔ کوئی آدمی روزانہ روتا ہو تو اس کو رونے کے نشانات بن جاتے ہیں نا، اسی طریقے سے چٹان جو ہے، چٹان سے مسلسل پانی نکلنے کی وجہ سے نشانات بن گئے۔ تو جب اونٹنی کے اوپر رسی سے کچھ باندھ دیا جاتا ہے تو مسلسل باندھے جانے کی وجہ سے اس کے جسم کے اوپر جو نشانات بن گئے ہیں، کس کے؟ رسی کے، وہ ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے کہ کسی بلندی پہ رکھی ہوئی چٹان سے نکلنے والے پانی کے چشموں کے جو نشانات ہوتے ہیں، یہ تشبیہ دی ہے۔ کہا کہ کأن علوب النسع فی دایاتھا، اس کے رگوں کے اندر رسی کے نشانات کیسے محسوس ہوتے ہیں؟ مواردو پانی کی گزرگاہیں معلوم ہوتی ہے، من صخرۃ خلقہ کسی بھی چکنی چٹان سے نکلنے والی پانی کی نہریں معلوم ہوتی ہے، فی ظہری قرددی جو چٹان کے کسی بلند مقام کے بالائی حصے پہ رکھی ہوئی ہے نا۔ تو چٹان جب اوپر ہوگی تو زیادہ پانی وہاں پہ برسے گا، جب زیادہ پانی برسے گا تو اس سے زیادہ پانی نکلے گا، زیادہ پانی نکلنے سے زیادہ واضح نشانات ہوں گے، تو ایسے واضح نشانات بن جاتے ہیں۔ میری اونٹنی سفر کرتی رہتی ہے سامان لے کر کے، تو رسی کے باندھنے کی وجہ سے ایسے نشانات بن جاتے ہیں۔ اور ایک شعر اور ہے سر کے بارے میں، وَأَطْلَعُ نَحَّادٌ إِذَا صَعَدَتْ بِهِ كَسُكَّانِ بُوسِيٍّ بِدِجْلَةَ مُسْعِدِ۔ اطلاع، اطلاع کا معنی ہوتا ہے الطویل العنق، میری اونٹنی وہ ہے جس کی گردن بڑی لمبی ہے صاحب نا جی۔ اچھا اس میں نہیں دیا ہے، کیا ہے؟ طلاقہ بنائے قبر فی قمیص مقددی، اس میں تو نہیں ہے نا۔ تو طلاقہ، طلاقہ یا طلاقہ کا معنی باہم مل جانا صاحب، طلاقہ و احیانا، چلیے یاد ہے، طلاقہ و احیانا تبینو، طلاقہ کا معنی مل جانا اور بانا یبینو کا معنی الگ ہو جانا۔ تو طلاقہ وہ جو نشانات ہے نا بنے ہوئے رسی کے، تو وہ نشانات جب اونٹنی چلتی ہے تو کبھی وہ نشانات بالکل مل جاتے ہیں تو نشان دکھتے نہیں ہیں، رسی کا بنا ہوا نشان دکھتا نہیں ہے، اور کبھی نشانات کھل جاتے ہیں تو دکھتے ہیں۔ تو اسی کو بتایا طلاقہ کہ وہ نشانات کبھی مل جاتے ہیں، وہ احیاناً تبینو اور کبھی کبھی کھل جاتے ہیں۔ تو کھل جاتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کأنہا بنایق غر فی قمیص مقددی، قمیص کا معنی کرتا ہوتا ہے، مقدد کا معنی ہوتا ہے کٹا ہوا، ان کان قمیصہ قد من قبل، تو کٹی ہوئی قمیص، پھٹی ہوئی قمیص۔ اور بلیقہ کا معنی ہوتا ہے کلی، بولتے ہیں نا جیسے کہ یہ جو بھی ہوتے ہیں نا، جیب جسے کہتے ہیں، چاک جسے کہتے ہیں، اور غرن کا معنی ہوتا ہے روشن۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی پھٹی ہوئی قمیص کے اندر یا چاک شدہ قمیص کے اندر بنی ہوئی کلی کی بنی ہوئی کلی ہے، یعنی بنے ہوئے چاک کے نشانات ہیں،
ایک قمیص ہو صاحب، لمبی سی قمیص ہو، کرتا ہو، تو اس کے ایک ٹکڑے میں کہیں پہ کچھ پھٹ گیا ہو تو ایسے کھلا ہوا دکھتا ہے نا، تو اسی طریقے سے اس کے نشانات کھل جاتے ہیں تو سفید کپڑے کے اندر بنی ہوئی کلی دکھتی ہے، بنا ہوا چاک دکھتا ہے، اور جب نشانات بند ہو جاتے تو کچھ نہیں دکھتا ایسا۔ طلاقہ و احیاناً تبین کا انہا بنائق غر فی قمیص مقدد۔ پھر اس کے آگے ہے کیا ہوا سر؟ وَأَطْلَعُ نَحَّادٌ، اطلاع کا معنی ہوتا ہے لمبی گردن ہونا، تو وَأَطْلَعُ اس کی گردن بڑی لمبی ہے۔ نہد ینہدو کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہو جانا، تو وہ بہت تیزی کے ساتھ کھڑی ہونے والی اونٹنی ہے، بیٹھی ہے تو بیٹھی رہے گی ایسا نہیں، جب آپ کھڑا کرنا چاہیں گے فوراً کھڑی ہو جائے گی۔ اذا صعدت به، صعیدہ یا ساتو کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، اور صعدہ کا معنی ہوتا ہے چڑھا دینا۔ به میں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ عنق ہے، اور یہ عنق سمجھ میں کہاں سے آ رہا ہے؟ اطلاع سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے کہ اطلاع کہتے ہی اس کو الطویل العنق کو، جس کی گردن لمبی ہو، تو معنوی طور پہ اس میں گردن کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو اسی کی جانب وہ ضمیر راجع ہے۔ تو کہا اذا صعدت به، جب وہ اپنی گردن کو اٹھاتی ہے، جب اپنی گردن کو چڑھاتی ہے یعنی اوپر اٹھاتی ہے، تو کیسے محسوس ہوتا ہے؟ تشبیہ دینا ضروری ہے، تو تشبیہ دی ہے کہ جیسے دریائے دجلہ کے اندر کشتی چلتی ہے، تو کشتی چلنے میں پہلے زمانے میں جو کشتی ہوتی تھی اس کی دم ہوتی تھی، دیکھا کہ نہیں کشتی کی دم، یعنی پیچھے سے اٹھی رہتی تھی، دیکھا ہوگا۔ جو شاہی جوتے ہوتے ہیں دیکھا ہوگا آج کل کچھ لوگ پہنتے ہیں تو سامنے سے ایسے مڑے رہتے ہیں، دیکھا ہے کہ نہیں صاحب؟ وہ ایک مخصوص قسم کے جوتے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی پرانے زمانے کی کشتیاں دیکھیں تو پیچھے سے ایسے اٹھی رہتی ہے، یا تو اس کو کہتے ہیں، یا پھر وہ جس کے ذریعے سے پانی بھیجتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں سر؟ دمبالا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ پتوار بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہاں، تو اس کو بھی کہتے ہیں سکان کا معنی۔ تو اذا صعدت به، جب وہ اپنی گردن کو اٹھاتی ہے، کا سکان بوسین، البوسی کا معنی ہوتا ہے کشتی، سکان کا معنی ہوتا ہے دم۔ دجلہ یہ دریائے دجلہ کو کہتے ہیں، اور اسعدہ کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، مسعد کا معنی ہوتا ہے چڑھنے والی، تو کا سکان بوسین جو آ رہا ہے یہ اسی کی صفت ہے، دریائے دجلہ میں چلنے والی کشتی کی اٹھی ہوئی دم ہو، کا سکانی بوسین بدجلتا، دریائے دجلہ میں چلتی ہوئی کشتی کی اٹھی ہوئی دم ہو، تو اس طریقے سے اس کی گردن معلوم ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابوالحیات دریائے دجلہ کا تصور کرے، اس میں کشتی کا تصور کرے، اس میں پیچھے سے دیکھے تو جو اٹھا ہوا حصہ ہے تو جیسے وہ دکھتا ہے اسی طریقے سے میری اونٹ کی گردن ہے صاحب۔ یہ شعر بڑا مشکل ہے نا اس کو سمجھنا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لوہا ہوتا ہے نا، لوہے کو کیا کرتے ہیں؟ لوہے کو اگر نرم کرنا ہو تو ایک رہتا ہے مضبوط قسم کا پتھر رہتا، پتھر بھی نہیں رہتا، کیا رہتا ہے؟ جو بھی رہتا ہے لوہا ہی رہتا ہوگا نیچے والا بھی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سندان بولتے ہیں، عربی میں اس کو سندان بولتے ہیں، اور یہاں پہ جو لفظ لکھا ہے اسے آلات لکھا ہے، پتھر کہہ لیجیے، یہ جو بھی رہتا ہے جس کے اوپر لوہے کو کوٹا جاتا ہے، باریک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب لوہے کو کاٹنا رہتا ہے تو درمیان میں ایک چھری کی طرح ایک چیز رکھی جاتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں صاحب؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، لوہا ایک اور ہوتا ہے صاحب، ٹھیک ہے۔ یا پھر چھری کو تیز کرنا ہو تو ایک پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کو ریتی بولتے ہیں کچھ لوگ دندا بولتے ہیں۔ تو اب سر کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ وہ جمجمتن، الجمجمتو کا معنی ہوتا ہے کھوپڑی، میری اونٹنی کی جو کھوپڑی ہے، مثل العلاتی، وہ لوہار کے سندان کے طریقے سے ہے۔ لوہار جس چیز پہ اپنا ہتھوڑا مارتا ہے وہ کتنا مضبوط ہوگا صاحب، تو میری اونٹنی کی کھوپڑی لوہار کے سندان کے طریقے سے بہت ہی مضبوط کھوپڑی ہے، اگر کوئی اس سے ٹکرائے گا تو خود مر جائے گا اتنی مضبوط کھوپڑی ہے۔ کأنما وعى الملتقى منها، وعى یعی کا معنی بھی ہوتا ہے ملنا، اور التقا کا معنی بھی ہوتا ہے ملنا، تو سر میں جو ملنے کی جگہ ہوں گی وہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو سر میں ملنے کی جگہ جیسے ہے، کہہ لیجیے کہ کنارے ہوں گے، ایک تو جیسے یہ ہڈی ادھر سے، یہ ہڈی ادھر سے، تو یہاں مل رہے، یہاں مل رہے، ایک تو جوڑ کا معنی اس میں پایا گیا، الملتقا کا معنی ہوتا ہے جوڑ، یہی اس کا معنی ہے۔ یا پھر دوسرا کہہ لیجیے ملنے والی چیز ہڈی ہی ہو سکتی ہے تو اس کی ہڈی کہہ سکتے ہیں، وعى الملتقى منها، تو الملتقى کا معنی ہوتا ہے ملنے کی جگہ، منہا میں جو ضمیر ہے وہ راجع ہے کس کی جانب؟ جمجمتن کی جانب، سر میں کھوپڑی میں ملنے کی جو جگہ ہے، تو چاہے اسے نوک کہہ لیجیے چاہے ہڈیاں کہہ لیجیے، تو اس کھوپڑی کی ہڈیاں یا اس کھوپڑی کے نوک، وا پھر دوبارہ وا آ رہا ہے، یہ ملے ہوئے ہے کس سے؟
الا حرف مبردی، حرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ، ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، اور مبرد کا معنی ہوتا ہے تیز کرنے والا پتھر۔ تو جس پتھر پہ چھری کو تیز کرتے ہیں اس کا کنارہ کتنا تیز ہوگا سر۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری اونٹنی کی کھوپڑی کی جو ہڈیاں ہے، جو نوک ہے، وہ ریتی کے کنارے سے ملے ہوئے ہیں۔ ریتی مطلب اس پتھر کے کنارے سے ملے ہوئے ہیں، سمجھ میں آ گئی سر؟ ہاں، تو یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کی کھوپڑی جو ہے وہ لوہار کے پتھر کے طریقے سے ہے، اور اس کے کھوپڑی کی جو جوڑ ہے یا ہڈیاں ہے وہ ریتی کے کنارے سے ملے ہوئے ہیں۔ اچھا، وخدن کا قرطاس شامی و مشفرن کا سبت الیمانی قدہ لم یحردی، اس میں لم یحردی لکھا ہے یا لم یجردی لکھا ہے؟ سب یجردی لکھا ہے۔ خدن، اس کے بعد اب جو ہے عام طور پہ اب تک یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے نا جانوروں کے، انسانوں کے رخسار کی تشبیہ دی جاتی ہے سب، لیکن یہ اونٹنی ہے تو اس کے رخسار کا ذکر کیا۔ وخدن، اور اس کے جو رخسار ہے، کا قرطاس شامی، شامی کا معنی واضح ہے صاحب، شام کا جو بھی ہو، کا قرطاس شامی، شامی تاجر کے کاغذ کے طریقے سے ہے۔ اس زمانے میں جب کاغذ کا تصور نہیں تھا تو کہاں سے کاغذ کا تصور کیا ہوگا؟ تو کاغذ بہت بڑی چیز ہے اس زمانے میں۔ آج بھی کچھ کاغذ بہت اچھے ہوتے، اتنے چکنے ہوتے ہیں کہ بس ہاتھ رکھنے کو دل چاہتا ہے۔ تو کہا وخدن کا قرطاس شامی، اس کے رخسار جو ہے شامی تاجر کے کاغذ کے طریقے سے ہے۔ ومشفرن کا سبت الیمانی، اور مشفر کا معنی ہوتا ہے ہونٹ، سبت کا معنی ہوتا ہے چرم، یمانی کا معنی ہوتا ہے یمنی، یمنی تاجر کے کھال کے طریقے سے اس کے ہونٹ ہے۔ تو یمنی تاجر جو کھال کو تیار کرتا ہے طباغت دے کر کے، تو یمنی تاجر کے بنائے ہوئے کھال کے مانند اس کے ہونٹ ہے۔ قدہ لم یحردی، قد کا معنی ہوتا ہے قد، حردہ کا معنی ہوتا ہے اس طرح کجی کا ہونا، ٹیڑھا پن ہونا، اور اس کے قد کے اندر کوئی بھی کجی نہیں ہے، کوئی بھی تفاوت نہیں ہے، بالکل ایک طرف سے سیدھی معلوم ہوتی ہے سب۔ ایسی یہ اونٹنی ہے جس کے اوپر سوار ہو کر کے میں کہاں جاتا ہوں سب؟ امریکہ جاتا ہوں۔ اب اس کے آگے آنکھوں کا ذکر ہے، پھر کانوں کا ذکر ہے صاحب، اور بھی کچھ اوصاف ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھتے ہیں۔